تو چلیں سیدھے آج کے موضوع پر آتے ہیں۔ آج ہم عمران ریاض خان کے ایک حالیہ ویلاگ کا گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس پورے مواد کا مرکزی خیال بہت واضح ہے اور وہ ہے پاکستان میں ریاستی ترجیحات اور زمینی حقائق کے درمیان پایا جانے والا ایک بہت بڑا فرق۔ ہم بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں ان دعووں کو دیکھیں گے کہ آخر کس طرح حکومتی اخراجات کا سیدھا اثر عام آدمی کی زندگی، تعلیم اور صحت پر پڑ رہا ہے۔ آج کے اس جائزے میں ہم جن اہم نکات کو کور کریں گے ان میں نظامی دہراپن، پنجاب حکومت کا مبینہ PR بجٹ، عوامی خدمات کا بحران، ایک بہت ہی دلچسپ خاموش سولر بغاوت اور آخر میں کچھ بڑی جغرافیائی و سیاسی تبدیلیاں شامل ہیں۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں نظامی دورے پن کی، یعنی یہ نظام کسے تحفظ دیتا ہے اور کسے سزا۔ ماخذ کے مطابق یہاں ایک بہت بڑا تضاد پایا جاتا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو نظام کے لیے قابل قبول ہیں یا خاموش رہتے ہیں، جیسے کہ ایک مبینہ منشیات فروش جس کی حالیہ گرفتاری کا ذکر کیا گیا، انہیں مبینہ طور پر VIP پروٹوکول ملتا ہے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس اگر ہم سیاسی مخالفین کی بات کریں تو ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ویلاگ کے مطابق یہ کھلا تضاد سیدھا نظام کے ترجیحات پر سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے۔ اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے ویلاگ میں گلگت بلتستان کی ایک بڑی دلچسپ مثال دی گئی ہے۔ وہاں ایک مقامی سیاسی پارٹی کو پولو مین کا انتخابی نشان الاٹ کیا گیا، لیکن جیسے ہی انہوں نے PTI کے ساتھ سیاسی اتحاد کا اعلان کیا، وہ نشان ان سے فوراً واپس لے لیا گیا۔ مبصر کے خیال میں یہ ریاستی مشینجی کی جانب سے سیاسی مخالفت کو دبانے کی ایک بالکل واضح مثال ہے۔ اب ہم اپنے دوسرے اہم اور شاید سب سے چونکا دینے والے نقطے کی طرف آتے ہیں، پنجاب کا PR بجٹ اور ذاتی تشہیر پر اڑائے جانے والے اربوں روپے۔ ذرا اس ہندسے پر غور کریں، 16.4 ارب روپے۔ جی ہاں، ارب۔ ویلاگ کے رپورٹ کے مطابق یہ وہ خطیر رقم ہے جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی ذاتی پبلک ریلیشنز، سوشل میڈیا انفلوئنسرز اور مختلف تشہیری مہمات پر محض پچھلے 2 سالوں میں یا تو خرچ ہو چکی ہے یا مختص کی گئی ہے۔ ذرا سوچیں کہ یہ رقم جو عوامی فلاح پر لگنی چاہیے تھی، وہ مبینہ طور پر صرف ذاتی تشہیر کی نظر ہو رہی ہے۔ اور بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگر ہم ان اخراجات کی رفتار دیکھیں تو یہ تیزی سے اوپر جا رہے ہیں۔ پہلے سال 6 ارب روپے، دوسرے سال میں اب تک 6.4 ارب روپے اور حیرت انگیز طور پر تیسرے سال کے لیے 12 ارب روپے کی ڈیمانڈ سامنے آئی ہے۔ ماخذ کا دعویٰ ہے کہ اگر یہی رفتار رہی تو ایک 5 سالہ دور حکومت میں یہ تشہیری بجٹ بآسانی 50 ارب روپے کی حد بھی پار کر سکتا ہے۔ 50 ارب روپے! اسی تناظر میں مبصر نے ایک خاص بیانیے پر کڑی تنقید کی ہے۔ وہ بیانیہ کیا ہے؟ ایک طرف تو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ میں سرکاری تنخواہ نہیں لیتی، لیکن دوسری طرف مبینہ طور پر سرکاری طیاروں کا بے دریغ استعمال اور ذاتی تشہیر کے لیے قوم کے 50 ارب روپے اڑانے کا ارادہ۔ ویلاگ کے مطابق ان باتوں اور عملی اقدامات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان اخراجات کا اصل نقصان کسے ہو رہا ہے؟ یہی ہمارا اگلا موضوع ہے، عوامی خدمات کا بحران اور ان ریاستی اخراجات کی بھاری انسانی قیمت۔ ویلاگ کے مطابق جب بات غریب سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کی آتی ہے تو حکومت بجٹ نہ ہونے کا عذر پیش کرتی ہے، لیکن ذرا گراؤنڈ ریالٹی تو دیکھیں۔ اس معاشی ترجیح کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ صوبے کی 60% آبادی کو پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں۔ 1 کروڑ سے زیادہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، سرکاری ہسپتالوں کی تیزی سے نجکاری کی جا رہی ہے اور کم تنخواہوں کے باعث ڈاکٹر اور اساتذہ مسلسل سڑکوں پر سراپا احتجاج ہیں۔ اب ذرا ان دونوں تصویروں کو ملا کر دیکھیں۔ ایک طرف 50 ارب روپے کا ممکنہ PR بجٹ اور دوسری طرف 60% لوگ پیاسے اور 1 کروڑ بچے تعلیم سے محروم۔ ماخذ بنیادی طور پر یہی سوال اٹھا رہا ہے کہ کیا اتنی بڑی رقم سے سینکڑوں واٹر فلٹریشن پلانٹس نہیں لگ سکتے تھے؟ کیا ان کروڑوں بچوں کے لیے اسکول نہیں بن سکتے تھے؟ کیا حکومتی تشہیر واقعی ان بنیادی انسانی ضروریات سے زیادہ اہم ہو سکتی ہے؟ ان حالات نے ایک بہت ہی دلچسپ رد عمل کو جنم دیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں خاموش سولر بغاوت، یعنی شہریوں کا حکومتی گرڈ سے خود کو الگ کر لینا۔ ظاہر ہے جب نظام سے مایوسی بڑھتی ہے اور بجلی کے بل آسمان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو لوگ کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالتے ہیں۔ ماخذ نے مستقبل کے انفراسٹرکچر کے ماہر کرس میتھر کا حوالہ دیتے ہوئے اسے ایک ڈی سینٹرلائزڈ سولر سسٹم کے ذریعے حکومت کے خلاف خاموش بغاوت قرار دیا ہے، یعنی لوگ سڑکوں پر آ کر شور مچانے کے بجائے خاموشی سے ریاست کی مہنگی بجلی سے کٹ کر اپنا خود مختار توانائی کا نظام اپنا رہے ہیں۔ اور یہ بغاوت کتنی بڑی ہے، ذرا اس نمبر پر غور کریں، 515 گیگا واٹ۔
یہ وہ کل صلاحیت ہے جتنے سولر پینلز مبینہ طور پر پاکستان میں امپورٹ کیے جا چکے ہیں۔ یہ نمبر اس لیے بھی دماغ گھما دینے والا ہے کیونکہ پورے ملک کی بجلی کی کل ڈیمانڈ ہی بمشکل 43 گیگا واٹ کے قریب ہے، مطلب ضرورت سے کئی گنا زیادہ امپورٹ۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا جھول ہے۔ امپورٹ تو 515 گیگا واٹ کی ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ سرکاری اعداد و شمار دیکھیں تو نیٹ میٹرنگ پر بمشکل 53 سے 68 گیگا واٹ ہی رجسٹرڈ ہے۔ باقی کدھر کیا؟ وی لاگ بتاتا ہے کہ یہ ہے وہ اصل خاموش بغاوت۔ شہری جان بوجھ کر اپنا سولر سسٹم حکومتی ریکارڈ سے چھپا رہے ہیں تاکہ وہ مزید کسی ریاستی ٹیکس یا انحصار کا شکار نہ ہوں۔ تو یہ پورا چکر کچھ اس طرح چل رہا ہے۔ سب سے پہلے حکومت بجلی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کرتی ہے۔ اس کے رد عمل میں شہری خاموشی سے بڑی تعداد میں سستے چینی سولر پینل منگواتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ملک میں ایک متوازی آف گریڈ پاور نیٹ ورک کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کا حتمی نتیجہ ریاست کا اپنا معاشی نقصان، کیونکہ ان کی آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ اور آخر میں وی لاگ مقامی مسائل سے نکل کر عالمی سطح کی بات کرتا ہے۔ ہمارا 5واں حصہ جغرافیائی سیاسی تبدیلیاں، جس میں امریکہ، چین اور ایران کا ذکر ہے۔ وی لاگ میں کچھ بڑی دلچسپ عالمی پیش رفتوں کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا حالیہ دورہ چین، جو مبینہ طور پر چین کو ایک سپر پاور تسلیم کرنے کی طرف ایک قدم ہے۔ پھر یہ خبر کہ چینی بحری جہاز امریکی ناکہ بندیوں کو کامیابی سے بائی پاس کر رہے ہیں، اور ان سب کے درمیان امریکی سینیٹر گراہم کا سینٹ کام سے یہ تشویشناک سوال کرنا کہ کیا واقعی پاکستانی اڈوں پر ایرانی جاسوسی طیارے موجود ہیں۔ یہ تمام چیزیں مل کر پاکستان کے لیے ایک انتہائی پیچیدہ سفارتی چیلنج کھڑا کر رہی ہیں۔ اسی حوالے سے ایک لیک ہونے والی امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، جو بتاتی ہے کہ ایران نے اپنی 33 میں سے کم از کم 30 میزائل سائٹس کو مکمل طور پر بحال کر لیا ہے۔ یہ بات ان تمام پچھلے دعووں کی مکمل نفی کرتی ہے جن میں بڑے زور و شور سے کہا جا رہا تھا کہ ایران کی فوجی طاقت کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ تو ان تمام باتوں، حقائق اور دعووں کو سامنے رکھتے ہوئے آخر میں ایک بہت ہی فکر انگیز سوال ذہن میں آتا ہے۔ کیا ہماری حکومت وقت رہتے اپنی ان نظامی ترجیحات کو بدل کر عام آدمی کے اصل مسائل، خاص طور پر تعلیم اور صاف پانی جیسے بنیادی بحرانوں کو حل کرے گی، یا پھر ہم اس نہج پر پہنچ جائیں گے جہاں شہری خاموشی سے اس پورے ریاستی نظام ہی سے خود کو مکمل طور پر کاٹ لیں گے؟ آج کے اس جائزے میں بس اتنا ہی، لیکن یہ سوالات یقیناً ہمیں بہت گہرائی میں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔